یہ ایک ایسی قرب قیامت کی نشانی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 احادیث بیان فرمائی ہیں جو ہماری بکس میں ہے۔ عبدالسلام صاحب، کچھ اسکالرز تو ایسے بھی ہیں کہ جو اس وقت زمین میں جو قومیں بس رہی ہیں ان میں سے ہی کچھ قوموں کو کہتے ہیں کہ جی بالکل پرٹیکولرلی ہمارے ایرا میں شیخ عمران حسین اور اولیاء مقبول جان صاحب اس کے بڑے ایڈوکیٹر ہیں۔ دجال کی بھی پوری فوج بتا دی ہے انہوں نے، اور یہ بھی بتاتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اشکنازی جیوز ہیں، یا کچھ کہتے ہیں یورپینز ہیں، یہ وائکنز ہیں، کچھ کہتے ہیں چائنیز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بالکل رانگ نوشن ہے، کیونکہ دو حدیثیں میں نے آپ کو بیان کر دی۔ ایک تو یہ کہ یہ وہاں باندھا جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچے گی، اور دوسرا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے، اور شاخی ساتھ ان کا لفظ ہمیشہ عربی میں وہاں یوز ہوتا ہے جب انسان اوپر کی طرف دیکھ کے حیران ہوتا ہے، تو یہ اوپر سے نیچے اتریں گے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1000 میں سے 999 ہوں گے، تو آپ مجھے بتائیں اتنی ہے ہی نہیں۔ اتنی پاپولیشن نہ اشکنازی جوز کی ہے، نہ ویسٹرن یورپینز کی ہے، نہ وائکنز کی ہے، چلیں چائنیز کی ہے، لیکن وہ بھی اتنی پاپولیشن نہیں ہے کہ وہ ایک کے مقابلے میں 999 ہوں۔ اتنی پاپولیشن کسی کی ہے ہی نہیں، تو اس لیے یہ بالکل یہ رانگ نوشن ہے کہ وہ یہ بند کیا۔ اس لیے تو وہ سارا کچھ جو ہے نا ایک کلٹی کھا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ پہلا سفر اس کا جو ذوالقرنین کا تھا وہ ہوا بلیک سی کے اوپر، دوسرا وہ اس طرح مکران کے ساحل پہ لے جاتے ہیں، تیسرا یہ ادھر دارالبدین میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے سفر نہیں، یہ آسمانی سفر ہیں، وارم ہول سے ہیں، اس کا جو بھی آپ نام رکھ لیں، وہ تو سائنس نے پورٹل نام دیا، لیکن یہ ہونا ان کا جو یاجوج مجوج کا نزول ہے نا، یہ ہونا ہے دجال کے خروج کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی یاجوج مجوج کا ذکر کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا، بالکل، اور بلکہ قیامت معراج کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ملاقات ابراہیم سے ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بابا قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں اس کا علم۔ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے بھائی موسیٰ سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے بھی اس کا علم نہیں۔ کہتے ہیں پھر میں عیسیٰ کے پاس آیا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا، انہوں نے کہا مجھے بھی اس کا ٹائم کا علم تو نہیں، لیکن مجھے اللہ نے اتنا بتایا ہے کہ میں زمین پہ دوبارہ جاؤں گا، دجال کو قتل کروں گا، اور اس کے بعد اللہ یاجوج مجوج کو بھیجے گا اور میں ان سے لوگوں کو بچاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد جب وہ دجال کو قتل کر دیں گے تو اس وقت یاجوج مجوج آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری نوشن جو یہ کہتے ہیں جی یہ ویسٹرن یورپینز ہیں یا وائکنز ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یورپین کے ساتھ جہاد کیا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر یہ یاجوج مجوج ہوتے تو یاجوج مجوج کا تو کیٹاگوریکل یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب میں ایسی قوم چھوڑنے لگا ہوں جن پر فتح پانے کی قوت کسی میں نہیں ہے، اس لیے ایسا تم میرے بندوں کو لے کے سائڈ پہ ہو جاؤ، طور پہ چلے جاؤ۔ یعنی وہ اتنی زبردست اتنی طاقتور قوم ہے کہ جس کے خلاف لڑا نہیں جا سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا یورپین، میں پوری اس پہ میں نے ریسرچ کی ہے کیونکہ کاؤنٹر کرنا تھا ایک آرگومنٹ کو، تو یہ ایک بڑا سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے، یہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ یہ بات اگر مان لیں کہ یہ یورپینز ہیں تو پھر ان کی سائیکی میں یہ بیٹھ جائے گا کہ ہم تو یورپین کو فتح ہی نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کرے کہ یہ جو لوگ ہمارے اسکالرز ہیں یہ بائی ڈیفالٹ جو ہیں اس کے پروپوگیٹر ہوں، ٹھیک ہے، بائی ڈیزائن نہ ہو، بائی ڈیزائن تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو انہیں غلطی لگی ہو، اللہ انہیں معاف کر دے، مجھے بھی لگ سکتی ہے، لگتی ہیں غلطیاں، کوئی ایسی بات نہیں، بندہ سمجھنے میں غلطی کرتا ہے، ہم انسان ہیں۔ لیکن یہ بات جو سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے کہ ان کو یاجوج مجوج، کیونکہ یہودی اس وقت اس کو پراپیگیٹ کر رہے ہیں، یہودیوں کے ربی جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں، کبھی وہ اس کو بل گیٹ کو کہتے ہیں یاجوج مجوج کا نمائندہ ہے، کبھی یہ ایلن مسک کو کہتے ہیں، ہاں ایلن مسک کو کہہ دیتے ہیں، وہ باقاعدہ پراپیگیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ یورپین جو ہیں یہ یاجوج مجوج ہیں اور ہم ان سے مقابلہ نہیں، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بٹھا دیا جائے، اور یہ مسلمانوں کے سائیکی میں یہ بیٹھ جائے کہ ہم جو ہے نا ان سے نہیں لڑ سکتے۔ تو بالکل یہ غلط بات ہے۔ یاجوج مجوج ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والی ایک نشانی ہے، جب تک عیسیٰ نہیں آتے یاجوج مجوج کا اس دنیا میں، کیونکہ ارض یہاں ہے، اس کا نام دنیا ہے، وہ کسی اور ارض پہ ہے
وہ وہاں سے آئیں گے, پورٹل کھلے گا, شاید وہ دجال والا پورٹل ہے وہی کھلے گا اور اسی میں سے پھر وہ آئیں, ٹھیک ہے نا, واللہ عالم. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ انٹر گلیکٹیکل مومنٹ ہائی ٹیک ورلڈ کی ایک نشانی ہے, جس میں اس وقت دنیا جو ہے وہ دجال جو ہے وہ انٹر گلیکٹیکل کرش میں دیکھ رہا ہوگا, اور جب یہ نیچے اتریں گے اور لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے, تو جو ان کو جانتا ہوگا, جس نے حدیث پڑھی ہوگی, جس نے قرآن پڑھا ہوگا, اس کے دل میں ایک سکینہ نازل ہوگا. دجال کی فوج کے ساتھ ہوں گے یا پھر خود سے؟ نہیں, یہ دجال کے بعد آئیں گے. اوکے. یہ اور اس کے دل پہ سکینہ نازل ہوگا, کیونکہ اللہ نے کہا سکینہ مطلب سکون. سکون. اللہ نے کہا کہ کافروں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی, پھٹی کی پھٹی, مسلمانوں کی نہیں. ٹھیک ہے, جس نے قرآن پڑھا ہوگا, جس نے حدیث پڑھی ہوگی, وہ اطمینان سے ہوگا کہ مجھے میرے رب نے بتایا ہوا ہے کہ یہ آئیں گے, اس نے اللہ میرے رسول نے میری تربیت بھی کی ہوئی ہے کہ ان سے کیسے بچنا ہے, تو میں اس کے مطابق وہ ان سے بچ لوں گا. تو عبدالکلام صاحب, اب میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وقت ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے, تو آپ یہ بھی بتا دیں کہ ابھی سورہ کہف کو ہم کتنا کور کر چکے, اور اب آنے والے دنوں میں ہم لوگ جی یہ ہمارا ذوالقرنین کا سفر 4 واقعات ہیں سورہ کہف میں, 2 ہم نے کور کر لیے, 2 ہمارے رہ گئے, موسیٰ اور خضر والا اور 2 دوستوں والا. تو اب ہم اگلی دفعہ جو ہے وہ موسیٰ اور خضر والا شروع کریں گے, اور اینڈ پہ پھر وہ 2 دوستوں والی بات کریں گے. سوری فار دی انٹرپشن سر, سیگمنٹ ختم ہو چکا ہے.